ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کو ایک موضوع کا آغاز ہوا کہ اسلام کے اندر کسب حلال کی، اکل حلال کی اور تجارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ دین اسلام اس معاملے میں کتنا نازک دین ہے اور اس سے متعلق اس کی ہدایات کتنی صاف ستھری اور کتنی اہم اور کتنی احتیاط پر مبنی ہے کہ ہر بندہ مومن کی اولین ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنی نماز کا خیال رکھے گا، دیگر فرائض عبادت کا خیال رکھے گا، اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، کیا یہ حلال ہے یا اس کے اوپر کسی اور کا حق ہے۔ اتنا اہم ہے۔ جناب سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ فجر کے بعد کچھ دیر اپنے مصلی پر تشریف رکھتے تھے، مصلی امامت کے اوپر، تو صحابہ کرام بیٹھ جایا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ کسی نے کوئی اپنا خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، اور گھر کا کوئی مسئلہ مسائل، دعائے صحت کی درخواست کرنی ہے، یا کسی نے سفر پہ جانا ہے، اجازت لینی ہے، تجارت کا سفر ہے، برکت کی دعا کی درخواست کرنی ہے، بیٹھا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوٹس فرمایا کہ وہ نماز کے بعد جلدی اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ کچھ دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، تو اس کے بعد پھر ایک دن نماز کے بعد ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، ابو درداء کچھ دنوں سے تمہاری ترتیب یہ ہے کہ نماز کے بعد جلدی ہمیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو، بھیا کوئی حال چال پوچھنے کا موقع نہیں دیتے، کچھ دیر بیٹھا کرو ہمارے پاس، جلدی چلے جاتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسے ہے کہ میرے ہمسائے کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، وہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی شاخیں کچھ میرے گھر کی طرف آتی ہیں، وہ اس طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں مدینہ کی سیر کرنے آتی ہیں، سلام کرنے آتی ہیں، تو جب ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی سے نماز کے بعد چلا جاتا ہوں اپنے گھر میں، جا کر کے اپنے صحن کی صفائی کرتا ہوں، کھجوریں صاف کر کے اپنے ہمسائے کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے جانے میں تاخیر ہو، میرا کوئی بچہ اٹھے اور مہمان کی طرف سے گری ہوئی میرے گھر میں کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لے۔ قیامت کے روز میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پڑوسی کا اس پر حق تھا اور میں نے اپنے بچوں کو کھلا دی۔
میرے دوستوں قانون کا پتہ نہ ہونا یہ قانون کے اس کے مقابل جانے سے الگ سے جرم ہے یہ پورا. لوگ کہتے ہیں جی سانو پتہ کوئی نہیں، ہمیں اس معاملے کا پتہ نہیں تھا. کیوں پتہ نہیں تھا؟ کیوں تمہیں پتہ نہیں کیا؟ تجھے یہ پتہ ہے 2 سے 4 کیسے بناتے، تجھے اپنے فائدے کا پتہ ہے، دوسرے کا نقصان کس میں ہو رہا ہے تو کہتا ہے مجھے قانون کا پتہ نہیں. یہ دارالاسلام ہے، دارالحرب تھوڑی نہ ہے. سیکھنا جائز تجارت کیا ہے، حلال تجارت کیا ہے، کون سا منافع حلال ہے تو سیکھ. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں سی. لوگوں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ کسی صوفی آدمی سے سن لیا ہوگا کہ بھائی جب تک پتہ نہ چلے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد سے اسی. ہمارے لوگ اتنے سادے ہیں، اتنے بھولے ہیں کہ شریعت کی کوئی رعایت بس ایک دفعہ پتہ چل جائے صحیح، پھر اس رعایت کو خوب انجوائے کرتے ٹکا کے. ایک دفعہ کوئی مولوی صاحب بتا دے صحیح کہ بھائی دعائے قنوت نہ آتی ہو، کل واللہ پڑھ کے گزارا کر لیا کرو، واہ یہ جوانی میں پتہ چل گیا ایک دفعہ. پھر کیا 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کاروبار اپنا پہنچ گئے آسمانوں پہ، منافع 7 ملکوں سے آ رہے ہیں، تجارت کے کنٹینر بھرے ہوئے ہیں، ادھر ترقی ہو رہی ہے، دعائے قنوت ہوئی. اس کا وہی حال ہے. وہ کسی نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ جنازہ ایک سفارش کا نام ہے، بس اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہونا ہے، میت کے لیے دعا کرنی ہے، بس ٹھیک ہے دل میں دعا پڑھ لی، پھر پوری زندگی کبھی دعائے جنازہ یاد نہیں کرنی. یہ ہمارا حال ہے. بس شریعت کی طرف سے ایک دفعہ کوئی پتہ چل جائے صحیح. اس لیے علماء حضرات جب سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ناجائز ہے، وہ شروع میں اس کو روکنا چاہتے ہیں. پھر جی مولوی صاحب کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو دین میں سختیاں اتنی زیادہ ڈال رکھی، تو اس لیے پھر علماء حضرات احتیاط میں رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے عوام الناس کو ہلکی سے رخصت مل گئی نا، ان کو تھوڑا سا کلو مل گیا کہ یہ کام اس طرح سے بھی ہوتا ہے، پھر دیکھ لیں گے کرتے کیسے ہیں، پھر آگے ہزار راستے خود ہی بنا لیں گے. اس لیے وہ شروع نہیں روکتے. یہ معاملہ حلال کمانا کتنا اہم ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا کتنا اہم ہے، اس کے اثرات آگے نسلوں پر پڑتے ہیں، نسلوں پر یاد رکھیے. دین اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. گزشتہ جمعہ میں نے اپنی بات کو یہاں سے شروع کیا تھا. صاحب الآداب الشرعیہ نے لکھا ہے کہ انسان اگر تجارت کرنا چاہے تو 4 چیزوں کی تجارت بہترین تجارت ہے جو اللہ کو پسند ہے. کپڑے کی تجارت، عطر کی تجارت، خوشبو کی تجارت، گھوڑوں کی تجارت. فرمایا کہ یہ والی جو تجارت ہے یہ اللہ کو پسند ہے. غلے کی تجارت، تجارت کے ذریعے سے منافع کمانا کوئی پابندی نہیں ہے، کھل کے منافع کمائیں، خوب مال کمائیں، اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام جو کہتا ہے بس 2 روٹیاں تمہیں مل گئی ہیں تو بس اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں بھائی، زیادہ کماؤ، لیکن راستے متعین ہیں، اس کے لیے اخلاقی حدود طے ہے، اس کے لیے شرائط و ضوابط طے ہے کہ کمانا کیسے ہے. یہ بڑا اہم ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا کہ تجارت کے یا کمانے کے، حلال کمانے کے جو ضابطے ہیں وہ کون کون سے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، بجائے اس کے کہ میں آپ سے پوچھو کون کون سے تھے، تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے. پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی معیشت کو، اپنے کھانے پینے کو اپنی ہمت کے مطابق سودی معاملات سے پاک رکھیں، سود سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سورہ بقرہ میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آتے سودی معاملات سے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. جتنی مرضی محفلیں میلادیں کراتے رہو، سیرت کانفرنسیں کرواتے رہو، لیکن اگر تمہارا کھانا پینا معیشت سود پر مبنی ہے تو یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری کی پوری حکومتیں، پورا کا پورا معاشرہ، سر عوام الناس، سر سے لے کر پاؤں تک سود کے معاملات میں کیا ہے؟ جکڑی ہوئی، پکڑی ہوئی ہے. فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے سواری پر، بال پرا گندا، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، لمبے سفر کے تھکن کے اثرات ہیں، چہرہ کا رنگ اس کا زرد پڑ جاتا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے دیار حرم کا مسافر بنتا ہے، وہاں پہنچتا ہے اور جو ہے وہ دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے اللہ سے، اللہ میرے فلانا مسئلہ بھی حل کر دے، فلانی مشکل بھی حل کر دے. فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام کا ہے. فَإِنَّ يُسْتَجَابُ الدُّعَاء، دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟
اتنی سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر. حرام خوری کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت، یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. سود سے اپنی ہمت کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے کہ ذاتی طور پر کسی سودی معاملے کا حصہ نہ بنے. یہ ہماری مجبوری ہے. جتنا مرضی چیخ لیں، جتنا مرضی رو لیں، جتنا مرضی احتجاج کر لیں، ہماری جو حکومتیں ہیں وہ سودی معاملات میں جکڑی ہوئی ہیں. اسٹیٹ بینک سے لے کر عام بینکوں تک پورا کا پورا نظام چونکہ انٹرنیشنل مالیاتی فنڈ سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ کرے، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کوئی فرشتہ نما کوئی انسان بھیج دے، کوئی ہمت بہادر والا کوئی شخص آ جائے جو آئے اور جا کر کے ہماری قوم کو سودی معاملات سے نجات دے دے. دل سے کہیں آمین. اللہ کے خزانے میں دیر ہے اندھیر، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، مقروض ہے، مجبور ہے، مقہور ہے پورا کا پورا ملک. خدا کے لیے ہماری کچھ انفرادی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. یہ میں اپنے موضوع کو یہاں سے روک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہماری انفرادی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں خدا کے لیے. کبھی کوئی پاکستان کے لیے کوئی رو بھی لیا کرے. اس ملک میں کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سونا ہے، اولادوں نے کمانا ہے. خدا کے لیے کبھی رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے اس ملک کے لیے دعا بھی کر لیا کرے کہ اللہ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کے لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی کٹے اور کس طرح سے سفر کر کے آئے. کسی کے گھر کا فلاں رشتہ دار ادھر رہ گیا، کسی کا بیٹا ادھر رہ گیا، کسی کی ماں رہ گئی، بہن رہ گئی. اتنی قربانیوں کے بعد اے اللہ یہ ملک دیا ہے، اے اللہ ہمیں دیندار غیرت مند عدل والے حکمران بھی نصیب فرما دے. کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، اے اللہ ہماری حالت بھی بدل دے. دنیا کے ملکوں کو کیا حال ہے، خدا کے لیے ذہن میں رکھیں. میں بڑے آپ کے سامنے کھل کے کہہ رہا ہوں، ہمارا ملک اس وقت انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے سامنے حالت سجدہ میں ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ مسجد میں آ کے سجدے کر رہے ہیں. آپ لوگ بحیثیت مجموعی ہم سب مالیاتی اداروں کے سامنے حالت سجدہ. یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیشانی ٹھکانی ہے. سجدہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو کہے جی ٹھیک ہے جی آمنا وصدقنا، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، چاہے عوام کے اوپر جو مرضی اثر پڑے. آپ مجبور ہو چکے ہیں اس حد تک. خدا کے لیے اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ کریں. انفرادی طور پر ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سے مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے کہ ہمارے ملک کے اوپر یہ صورتحال کیا ہے. محض حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ان کے خلاف جلوس نکالنے سے، دھرنے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کوئی جلوس اپنے خلاف بھی نکالنے، یہ دیہڑی والا، محنت مزدوری والا، یہ جو ریڑھی کے اوپر بیٹھ کے جو شخص 2 نمبری کر رہے، کم تول رہے، کیا اس کو وزیر اعظم نے کہا تو کم تولا کر؟ عام شخص جو کرپشن کر رہے تھے اس کو وزیر اعظم نے آ کر کے کہا کیا اس کے پاس کوئی فوج کے لوگ آتے ہیں کہ تو آ کر کے یہ کر؟ ہر شخص انفرادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے کہ اللہ میں حلال خوری کروں گا، میں جائز معاملہ کروں گا، میں کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کروں گا. معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا. لوگ اوپر جاتے کہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں؟ ہمارے میں سے ہی جاتے ہیں. یہی پڑھ کر جوان ہوتے ہیں، ادھر سے ہی سیکھتے ہیں. اوپر جاتے ہیں ایلیٹ کلاس میں جا کر کا مزاج بگڑا ہوتے ہیں، پھر ہم ان کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر لی، فلاں نے یہ کر لی. کبھی ہم اپنے خلاف بھی جلوس نکالیں، کبھی اپنے آپ سے بھی بات کریں. کبھی ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے دن کی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ آج دن میں میں نے کس کس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے. کسی کا مال کھایا تو میں کل کو اس کو واپس کروں گا، کسی کے ساتھ ظلم کیا تو میں اس سے معافی مانگوں. اگر ہم یہ ترتیب بنا لیں، سیلف ایویلیوشن پہ آ جائیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ آ جائیں، پورا معاشرہ ٹھیک ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں انسان جب خود ٹھیک ہو تو سارے ٹھیک ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، ہر بندہ، تو پورا معاشرہ ٹھیک ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماحول بگڑ گیا، معاشرہ بگڑ گیا. نہیں، ہر بندہ اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے کہہ. تو اس لیے حلال خوری، حلال کاری، ان 2 چیزوں کی اگر معاشرے میں سے ہر شخص پابندی کر لے تو پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ پرامن ہو جائے گا. سب سے پہلے نمبر پر سود سے توبہ، اپنے آپ کو سود سے بچانا ہے. دوسرا اصول کامیاب کاروبار کا یہ ہے، کامیاب معیشت کا یہ ہے کہ قرض لے کر کے کام شروع نہیں کرنا. تیسرا یہ ہے کہ جو کاروبار کرنا ہے اس سے پہلے اس کا علم اور اس کا تجربہ حاصل کریں. اس کا علم اور اس کا نہ تجربہ کاری میں اپنا مال، اپنا سرمایہ اور بیوی بچوں کا مال اس کو ضائع نہیں کرنا.
चौथे नंबर पर यह है कि छोटे पैमाने पर काम शुरू कर लें। छोटे पैमाने पर लोगों के पास अपना करोड़ पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक से फिर 1 करोड़ ले लें। बड़े पैमाने पर काम शुरू कर लें। अब क्या है, अपने ऊपर खुद ही जुल्म कर लिया। कुरान कहता है वला तक़्तुलू अनफुसकुम, कि अपने आप को कत्ल ना करो नाजायज डील के जरिए से, नाजायज मुनाफाखोरी के जरिए से, नाजायज तिजारत के जरिए से। कुरान कह रहा है अपने आप को कत्ल ना करो। अब बंदा तो अपने आप को कत्ल नहीं कर रहा, अल्लाह कह रहा है ये कत्ल है, कत्ल ही हो गया। न बीवी बच्चों का सुकून है, न घर का सुकून है, घर के ऊपर माशी जिम्मेदारियां हैं, सर के ऊपर माशी जिम्मेदारियां हैं, किस्तों का बोझ है। न बीवी अच्छी लगती है, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना काम कारोबार अच्छा लगता है, ना दोस्त अच्छे लगते हैं, ना रिश्तेदार अच्छे लगते हैं। मर गए मर गए मर गए, बस यही चीज चल रही है। क्यों? सूद के ऊपर अपने मामलात को खड़ा किया हुआ है। 5वें नंबर पर, पिछले जुमे में मैंने 5 ही बातें बताई थी। 5वें नंबर पर यह है कि मुलाजिमीन के साथ, मातहतों के साथ अच्छा सलूक करें, खुश अखलाकी के साथ पेश है। उनको नाजायज झिड़कना, हमारे यहाँ तो रवाज है, बगैर गाली के बात ही नहीं करते। हत्ता कि लोगों को भी आदत होगी, उनको जब तक गाली ना दे वो काम करते भी नहीं, उनके मिजाज भी बिगड़ गए, जुबानें खराब होंगी। जब जुबानें खराब है तो उस काम कारोबार में बरकत कहां से आएगी? इसलिए खुश अखलाकी के साथ पेश आए अपने मातहतों के साथ, मुलाजिमीन के साथ। 6ठे नंबर पर यह है कि जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी खुश अखलाकी के साथ पेश आए, फेयर डील करें उनके साथ। जब मैं कहता हूं फेयर डील करें, अच्छे तरीके से पेश आए, उसका यह मतलब नहीं है कि मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिलें, उनकी खुशामदी पे उतर आए और जो है उनको देख करके तिलावत निकाल लें, तस्वीर पढ़ना शुरू कर दें। ये हरगिज मतलब ना भाई ना। कारोबार के लिए दीन को इस तरह से ना करें, किसी को देख करके तस्वीर निकाल ली। भाई ताजिर को इन चीजों, ये चीजें इख्तियार नहीं करनी ताजिर को। ताजिर अपने ये मामूलात अलग से करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारे ऊपर एतमाद करें और तुम उसके सहारे से अपनी चीजों के अंदर नाजायज मुनाफाखोरी तुम शुरू कर दो, या चीज ठीक ना दो कि लोगों ने तो मेरे ऊपर एतमाद कर लिया मेरी तस्वीर की वजह से, मेरी तिलावत की वजह से। उसकी वजह यह है कि तुम दीनी उमूर की बदनामी का सबब बन रहे हो। अपना तिजारत तो कर रहे हो, लोग किससे मुतनफिर होंगे? लोग कहेंगे जी इसने दाढ़ी रखी हुई थी, वो तो तस्वीर पढ़ रहा था, वो तो तिलावत कर रहा था, और फिर उसने मेरे साथ धोखा किया। अब तुमने अपना नुकसान नहीं किया, ना ही उसका नुकसान किया, तुमने दीन का नुकसान किया, दीनदारों का नुकसान किया तुमने। 7वें नंबर पर यह है कि ऐबदार सामान को वापस करने की तरतीब बनाएं। ऐबदार सामान या तो बेचें ही नहीं, क्योंकि ऐबदार सामान को बेचना यह जुर्म है। यह ताजिर के लिए क्या है? जुर्म है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। फरमाया सुनो, जो ताजिर सच बोलने वाला हो, अमीन हो, सच्चा हो, फरमाया कि वो रोजे क़यामत नबियों के साथ खड़ा होगा। ऐसा ताजिर मेरे साथ खड़ा होगा, ऐसा ताजिर सिद्दीकीन के साथ खड़ा होगा, शुहदा के साथ खड़ा होगा। मकाम और मर्तबा देखिए ताजिर का कितना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो माशरे की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है ताजिर। इसलिए फरमाया कि अगर ऐबदार चीज चली जाए तो उसको क्या करें? उसको वापस करें। और हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़ा सारा करके लिखा होता है, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील। सुभान अल्लाह, ये मुसलमान है, क्या स्टाइल है इनका। फरमाया इकाला करें, इकाला। इकाले को आसान कर देता हूं, इकाला बहुत बड़ी इबादत है। इकाला यह है कि कोई शख्स आपसे कोई सामान लेकर के गया, या कोई औरत आपसे सामान लेकर के गई, घर पहुंचा या घर पहुंची, उसको पता चला कि मेरे मियाँ, या मियाँ को पता चला कि मेरे घर में वो सामान पहले से मौजूद है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो आता वापस ताजिर के पास, दुकानदार के पास, ये चीज मियाँ वापस कर लो, मेरे घर में पहले से मौजूद है, ये मेरी जरूरत की नहीं है, मुझे पता नहीं था। अब वो इशारा करता है दीवार की तरफ या दरवाजे की तरफ। शीशे के दरवाजे पे लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। नहीं जी, नहीं, नहीं कर सकते। सुनो आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया मन अकाला, जो शख्स इकाला करे अल्लाह के बंदों में से किसी बंदे के साथ, उसकी ये परेशानी दूर कर दे, रोजे क़यामत अल्लाह उसके साथ उसके गुनाहों का इकाला करे। उस पर जन्नत वाजिब है, अल्लाह उसको खुद जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तूने मेरा फलां बंदा या बंदी परेशानी में थे, तूने उनकी मदद की थी, वो चीज वापस कर ली थी। तो मेरे दोस्तों, जो ताजिर कम्युनिटी है वो खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखें। उसके बाद आगे 8वां उसूल यह है कि हम पेशा लोगों को अपना दोस्त बनाएं, कि जो आपकी
کاروبار کے جو لوگ ہیں، دیگر دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ کاروبار کے اسلامی اصولوں پر عمل کریں، اسلامی اصولوں پر کسی شخص پر بے جا سختی نہ کریں، لین دین کے معاملات میں فیر رہیں، صاف رہیں، لیکن اپنی زبانوں پر قابو رکھیں، گالی سے باز رہیں، دوسرے کو ناجائز جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، دوسرے کو برا بھلا نہ دے۔ بنی اسرائیل کے ایک تاجر کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے اس سے پوچھا کہ جا میں تجھے معاف کر دیا، اس نے کہا اللہ میں تو تاجر تھا اور میرا تو لین دین حساب کتاب بڑا لمبا تھا، اتنی آسانی سے میری مغفرت ہوگی؟ فرمایا کہ یار تیرا ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی، اور وہ یہ تھی کہ تو نے کسی سے لینا ہوتا تھا، اپنے بندے کو کہتا تھا کہ یار اس کے پاس نہ ہونا، اسے تھوڑا سا ٹائم دے دینا، تو میرے بندوں کو ٹائم دیتا تھا، مہلت دیتا تھا، مجھے تیری یہ عادات پسند تھی، جا جنت میں چلا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا اجر اللہ دیتا ہے، بہت بڑا ہے۔ 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینے کی پابندی کریں۔ یقین مانے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے ہاں صاحب نصاب لوگ، متمول لوگ، مالدار رئیس لوگ دیانتداری کے ساتھ حساب لگا کر کے پوری دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے گی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں دیتے، جان جاتی ہے، پیسہ پاس سے خرچ ہو رہا ہوں نا، حالانکہ اللہ کو دے رہے ہیں، کسی کو بتوڑا احسان کر رہے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے اس کو ادا کریں۔ سالبہ حضور کے صحابی تھے، غریب تھے، غربت یہ بھی بڑی نعمت ہے، آزمائش ہے لیکن بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے حلال فراخ رزق مانگا کریں، اللہ صرف اتنا دے ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں، خواہشات پوری نہ ہو خیر ہے، خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے۔ ضروریات غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ غریبی بڑی نعمت ہے، آزمائش ضرور ہے۔ سال بعد آ کر کے حضور سے کہتے ہیں حضور غربت بڑی ہے، دعا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار تو جس حال میں ہے نا تو ٹھیک ہے، گزارا کر۔ دوسری دفعہ پھر آگے کچھ دن کے بعد یا رسول اللہ غربت ہے، فقر ہے، دعا کر دیں۔ فرمایا یار سالبہ تو جس حال میں ہے نا تو ٹھیک ہے، خوش رہے، مطمئن رہے اسی پر۔ تیسری دفعہ پھر آ گئے کسی دن، یا رسول اللہ غربت بڑی ہے، دعا کر دیں، فقر کی بار بار شکایت کر رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اللہ کا محبوب دعا کرے تو وہ کتنی سپیڈ سے جائے گی اوپر۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ اپنے محبوب کی سفارش کا ہمیں مستحق بنائے۔ اللہ کے محبوب نے جتنی خیریں، جتنی برکتیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، اللہ ان سب کا وافر اور کافی حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ چلے گئے مجلس سے، 4 بکریاں تھیں، لین دین شروع کیا، کچھ دن کے بعد وہ 40 ہو گئی، کچھ دن کے بعد ریوڑ بن گیا، کچھ دن کے بعد پھر اس کے ساتھ دوسرا مال ڈنگر اکٹھا ہو گیا، اونٹ تک آ گئے۔ مدینہ میں اب اتنی بڑی حویلی کی گنجائش نہیں تھی، مدینہ سے باہر چلے گئے، بڑی ساری حویلی بنا لی، وہاں پہ سارے ڈنگر رکھ لیے۔ ادھر سے زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اللہ نے فرمایا محبوب خذ من اموالہم صدقہ، جو آپ کے لوگوں میں سے جو مالدار ہیں ان سے مال لیں، صدقۃ تطہرہم، آپ ان کو بھی پاک کریں، وتزکیہم، ان کے مالوں کو بھی پاک کریں، تزکیہ کریں۔ حضور نے عامل بنایا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آفیسر بنایا، جاؤ جا کر کے مال زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاؤ۔ وہ گئے سب کے پاس، سالبہ کے پاس بھی پہنچے، اس کو جا کر کے بتایا کہ تجھ سے زکوٰۃ لینی ہے۔ حساب کتاب شروع ہوا، 40 چھوٹی بکریوں پہ، 40 چھوٹے جانوروں پہ ایک جانور بطور زکوٰۃ ہے، 5 اونٹوں پہ ایک چھوٹا جانور بطور زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے پاس سے ڈھیروں کے ڈھیر تھے، زکوٰۃ مال بہت زیادہ تھا، زکوٰۃ کا حساب لگایا گیا تو اب اس کو کافی زیادہ مال دینا پڑ رہا تھا۔ مال دیتے ہوئے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، الا یہ کہ ایمان والا ہو پھر اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یار اس کا بدلہ دیکھو اللہ نے کیا رکھا ہے، یہ مال میں اس بندے کو تھوڑی نہ دے رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ بندے کو دیتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں بیچارے نے واپس کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اللہ کو دیتے ہوئے تو انسان کا ایمان ہوتا ہے کہ یار بندہ غیرت مند ہو تو وہ واپس کرتا ہے دروازے پہ آ کے، اللہ کیسے واپس نہیں کرے گا؟ اللہ نے اس کو قرض کہا کیوں ہے؟ تعبیر تو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ پتا چلا نا کہ جناب 1 لاکھ کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2500،
2,500 हो गया। 1 करोड़ के ऊपर कितनी है? अब देखिए, एक जिसके पास 1 करोड़ अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन 2.5 लाख देते हुए उसको पता चलेगा यार मैं लाखों जा रहे हैं मेरे पास, पता नहीं क्या बनेगा। पहले तो बैंक में मैसेज आ जाता है इतने क्रेडिटेड, इतने आ गए हैं। अब मैसेज क्या चलेगा? डेबिटेड, इतने माल निकल रहे, ये मैसेज भी आएगा। सालबा ने कहा अच्छा इतना माल बतौर ज़कात के है, आप ऐसा करें आप जाए हुजूर के पास, हुजूर को जाकर के कहिएगा कि सालबा ने कहा है मैं खुद आऊंगा। सिर्फ इतना जुमला बोला। यार जहां पर मोहब्बत होती है ना तो वहां पे इतना जुमला भी बेअदबी हुआ करता है, ये अंदाज भी बेअदबी हुआ करता है। जनाब अबू हुरैरा पहुंचे, हुजूर ने पूछा हाँ जी क्या रिपोर्ट है? फलां फलां फलां। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, मुझे पहले सालबा का बताओ। पता था ना कि दोस्त है, वो इस तरह से गया मेरे पास से, सालबा का पहले बताओ, उसका हाल सुनाओ यार, सालबा का क्या है? यार सुना, मैं गया था सालबा के पास, हिसाब किताब हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन जो ज़कात का माल था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसने देख करके कहा कि हुजूर को जाकर के कहना मैं खुद आऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर की मजलिस लगी हुई थी, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ठंडी आह भरी, फरमाया हालाका सालबा। लोगों सालबा हलाक हो गया, सालबा हलाक हो गया। जब वो रजा फरमाते हैं हुजूर की जो ठंडी आह थी ना, मैंने जरा गौर से देखा तो हुजूर की आंखों में 2 छोटे छोटे आंसू भी थे। हुजूर ने फरमाया हलाका सालबा, यार हलाक हो गया। यार था अपना, दोस्त था अपना, उसे रोका था कि इस चक्कर में ना पड़ना, मालदारी के चक्कर में पड़ेगा अल्लाह और उसके रसूल से चला जाएगा। तो जैसे जैसे माल बढ़ता है ना तो इंसान हिसाब किताब भी उसका लंबा हो जाता है, फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, महाल हो जाता है। पहले पहले हर नमाज में हुजूर की ज़ियारत होती थी, बाद जमात नमाजें होती थी, ऐसे ऐसा जोर गई, असर गई, कारोबार का वक्त है, फिर ऐसे ऐसा जुमा ईद गई, फिर ये वक्त आ गया। कुछ दिन तक उनको एहसास हुआ कि मैंने इस तरह से पैगाम देकर के भेजा था। आए, वो लंबी कितार है जानवरों की, ज़कात के लेकर के आए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास। आका करीम अलैहिस्सलाम के पास आए, सलाम किया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये कबूल कर लीजिए, ये ज़कात का माल है। फरमाया नहीं, तेरा माल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अपना माल। यार कोई आसान है, कोई आसान है किसी को हुजूर फरमाए कि तेरा माल नहीं चाहिए, ले जा अपना माल, ऐसी मोहब्बत माल के साथ। या रसूलल्लाह अल्लाह के लिए कबूल कर ले, कबूल कर ले। फरमाया यार तुझे कहा है ना कि अपना माल उठा और ले जा इधर से। ले गए। आका करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, फिर आए सालबा माल लेकर के। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल, माल कबूल कर लीजिए, ज़कात का माल है। फरमाया कि नहीं, जो माल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबू बकर की क्या जरूरत है कि उसको कबूल कर ले? तेरा माल कबूल नहीं है। मदीना के अंदर कहत पड़ा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल हबशी से फरमाया बिलाल तेरे पास भी जो कुछ है आज ले आ। बिलाल हबशी का खजूर और छवारा भी अल्लाह के रसूल ने कबूल कर लिया, लेकिन सालबा के मालों के ढेर भी कबूल। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह के पास आए, कबूल कर लीजिए। फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने कबूल नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया, उमर कैसे कबूल कर सकते? जनाब उस्मान गनी की खिलाफत में इंतकाल हुआ, मिन्नतें करते रहे, फरमाया नहीं तेरा माल कबूल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह नूर के अंदर, रिजालुन ला तुल्हीहिम, हमारे कुछ ऐसे मर्द भी हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन, कि उनकी तिजारत, उनकी बै, उनकी खरीदो फरोख्त, उनकी डील्स, उनके ऑफिसेस, उनके बिजनेस हब्स, उनकी जॉब्स, फरमाया ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से उनको गाफिल नहीं करते। वो कहें कि नहीं अब तो मैं, मेरे पास तो सारा कुछ है, मेरे पास तो सारा माल है, मेरी तो इतनी डीलें चल रही, मेरे पास तो इतना मुनाफा है, आने तो जहां से भी आता है। पहले तो लोग सिर्फ दिहाड़ी लगाते थे, अब तो पूरा हफ्ता ही लगा लेते, बल्कि पूरा महीना ही लगा लेते हैं, आ जाए सही कोई काबू में बस। फरमाया हमारे मर्द ऐसे हैं, रिजाल का लफ्ज अल्लाह ने बोला, मर्द, हमारे मर्द हैं ऐसे। रिजाल, किसी को बादशाह कहना यार तो अपना बंदा है, बादशाह को छोड़े, कोई इलाके का चेयरमैन किसी को कहना यार मेरा बंदा है, वो बंदा भी चौक में वार्डन भी रोकेगा ना, उसको कार्ड दिखाएगा,
تینوں پتہ نہیں نمبر پلیٹ بھی چیک کی تھی بندہ کیڑا ہے کتوں آیا میں اللہ فرما رہے رجال اللہ ہمارے بندے بھی ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ مال بناتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں نفع کرتے ہیں لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوتے. حضرت بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا اتنا مال تھا ان کے پاس جب ان کا انتقال ہوا ان کے ترکے میں کتنا تھا 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ تھا اتنا صرف ترکہ تھا. آج کے کئی سارے بلینز کو ڈالرز کو جیب میں ڈال کے پھرے وہ اتنا مال اللہ نے دیا تھا. کیسے کامیاب ہوئے فرمایا میرے 4 اصول ہیں کاروبار کے کتنے اصول ہیں 4 نہ ادھار دیتا ہوں نہ ادھار لیتا ہوں تھوڑا بھی منافع ملے تو بیچ دیتا ہوں اور چیز کا عیب بتا کر کے بیچتا ہوں. ہم تو کاروبار شروع ہی ادھار سے کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ان کو اتنا مال تھا لیکن اللہ کا ڈر کتنا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے اٹھے بیدار ہوئے تو آنکھوں میں ہلکے سے آنسو تھے. فرمایا یار میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ آخری بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشانی کے آثار ہیں آپ کے چہرہ انور پہ خیریت ہے. فرمایا یار میں خواب دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں میرے سارے دوست لیکن تو پیچھے رہ گیا تیرے انتظار میں کھڑا ہوں میں جنت کے دروازے پہ تو نے اتنی دیر لگا دی اور میں نے دیکھا کہ تیرے جسم پر جو قمیص ہے وہ بھی پسینے سے بھیگی ہوئی ہے کہاں تھا تو یا رسول اللہ آپ نے خواب میں یہ دیکھ لیا یا رسول اللہ کچھ حکم دیجئے کیا ہوا مجھے. فرمایا یار تیرے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ بیگ کھل گئے تیری چیزیں کھل گئی تیری ڈیلیں کھل گئی تیرا حساب کتاب شروع ہو گیا. اللہ سے تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ گے اللہ تھوڑے حساب پہ راضی ہو جائے گا جتنا زیادہ ہوگا اتنا لمبا حساب ہوگا. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ایسر الحساب سب سے آسان حساب سیدنا علی المرتضیٰ کا ہوگا. نہ مال اتنا کمایا نہ جمع کیا کبھی 1 سے 2 کلو کھجوریں یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے کما لی تو وہ مدینہ کے بچوں میں تقسیم کر دی. تما جمع منع نہ زیادہ آیا آنے کا تما کیا نہ زیادہ آیا جمع کیا کوئی اللہ نے دے دیا تو اس کو منع نہیں کیا. یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں. فرمایا یار تیرا وہ حساب کتاب لمبا شروع ہو گیا تھا. اسی دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 100 گھوڑے اوپر سامان رکھ کے حضور کی خدمت میں پیش کیا. یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے. میرے دوستوں صدقے کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو اپنے مال کو تحفظ ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنائیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے کام کاروبار ملازمت جاب جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کو یقینی بنائیں. گھر پہ بیٹھ کے کام کاروبار میں سے وقت نکال کر کے اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید کو کھول کر کے کچھ نہ کچھ تلاوت کو یقینی بنائیں. جتنا مرضی چیخ لیں آپ ہالینڈ اور سویڈن اور مغرب کے کتے جتنا مرضی وہ توہین کر لیں اصل توہین مسلمان کرتا ہے. پوری جرت سے کہہ رہا ہوں اصل توہین مسلمان کرتے ہیں. قرآن کے احکام کو وہ جب اس پر عمل نہیں کرتا نہ ہماری ذاتی زندگی میں قرآن ہے نہ معاشی زندگی میں قرآن ہے نہ سیاسی زندگی میں قرآن ہے. قرآن ہے کہاں. جتنے مرضی نعرے لگا لیں فلاں نے قرآن کی توہین کر دی. ارے بھائی وہ کفار ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں ان کا قرآن سے کیا رشتہ ہے ان سے اس سے زیادہ توقع کیا رکھیں گے آپ نے قرآن مجید کے ساتھ کیا بنا کر کے رکھا ہے یہ بتائیں. سال میں 3 دفعہ قرآن مجید کھلتا ہے ہمارے گھروں میں سال میں 3 دفعہ الا قلیل. نمبر 1 رمضان شریف میں. نمبر 2 بچی یا بچے کی رخصتی ہو تو اس کے سر پہ سایہ کرتے ہیں کھولتے تب بھی نہیں ہے. ارے اس کے سینے میں اتارنا تھا نا قرآن سر پہ سایہ کیوں کر رہے ہو قرآن مجید کا. تیسرے نمبر پر گھر میں جب نانا نانی دادا دادی کسی کا ختم شریف ہوتا ہے تب قرآن مجید کھلتا ہے اور اس وقت بھی گھر والے نہیں کھولتے قرآن مجید. میں نے دیکھا ہے گھر والے نہیں کھولتے قرآن مجید بلکہ مسجد سے بچوں کو بلاتے ہیں وہی قرآن مجید کھولتے. الامان والحفیظ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے.